اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی الہاشمی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز کو فنا دی ہے. بقا، قیام، طوالت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے. کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان. کائنات کی ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اب وہ جو فنا ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، کس صورت میں ہے؟ انسان اور تمام جاندار کو جو فنا ہے وہ موت کی صورت میں ہے. آج ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اگر عقیدہ آخرت انسان کی زندگی میں نہ ہو، یا اس کا ڈر نہ ہو، یا اس کا ایمان نہ ہو، تو انسان بے ڈھنگی زندگی، جیسی چاہے من چاہی زندگی وہ گزارے گا. صرف ایک عقیدہ آخرت کے ڈر کی وجہ سے انسان کو پتہ ہے کہ دیر ول بی دا ڈے آف ججمنٹ، جب مجھے اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے، اس امتحان کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے، اس نتیجے کے ثمرات کیا ہوں گے، وہ نتیجہ کیا ہوگا، انسان اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. ارباب علم و بصیرت، موت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا سے سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. ہر جگہ پہ ریسٹرکشنز، ہر جگہ پہ چیک اینڈ بیلنس، ہر جگہ پہ آزمائش، مصیبتیں، ابتلا، بیماری، پریشانی، رنج، دکھ، تکلیف، یہ زندگی کا حصہ ہے. اور کافر کے لیے جنت اس لیے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے عقیدہ آخرت پر، تو وہ دنیا کو اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس من چاہی زندگی میں بھی آزمائش ہے. ارباب علم و بصیرت، موت کے بعد انسان کی 9 آرزویں ایسی ہیں، 9 وشز ایسی ہیں جو انسان کرے گا. معزز سامعین، یہ 9 آرزویں اور 9 جو وشز ہیں، یہ کسی مولوی نے نہیں کہی، کسی عالم، کسی مفسر، کسی جید، کسی اکابر، کسی پیر، کسی فقیر نے نہیں، کیونکہ ان کی بات میں شک کا احتمال ہو سکتا تھا. یہ 9 خواہشات وہ ہیں جو مرنے کے بعد انسان کرے گا، اور اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں کوڈ کر دیا. سب سے پہلے انسان کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا. یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، کیونکہ میں مٹی ہوتا تو مٹی میں ہی مل جاتا. آج ڈے آف ججمنٹ میں مجھے اللہ کے روبرو اپنے نامہ اعمال نہ دیکھنے پڑتے. دوسری، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا. قدمت، جو میں نے آگے بھیجے، لحیاتی، اپنی زندگی میں ہی کچھ کیا ہوتا. آج اللہ نے مہلت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، عمر بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، سانس کی ڈوریاں چل رہی ہیں.
اللہ جھنجھوڑتے ہیں کبھی آزمائش میں، کبھی مصیبت میں، کبھی تکلیف میں، کہ انسان سدھر جائے اور آ جائے، لیکن ہم شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں اللہ سے. اسی طریقے سے تیسری، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء، عشرہ مبشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے ہیں بہت سی جگہ پہ، جب بھی بات ہوئی میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، میں نے خواب دیکھا میں اور ابو بکر جنت میں ایسے ہوں گے، ابو بکر میرے دائیں اٹھے گا، ابو بکر میرے دائیں ہوگا، ہم جنت میں اکٹھے جائیں گے. ہم ایسا یار وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں پرندہ ہوتا اور میں یہیں دنیا میں ہی مر کھپ جاتا، آگے اللہ کے حضور نہ پیش ہونا پڑتا. اسی طریقے سے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں فلاں کو اپنی زندگی میں دوست نہ بناتا، میں فلاں فلاں کو اپنی زندگی میں محبوب نہ بناتا. صدیق دوست کو کہتے ہیں. خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کے دکھ سکھ، آپ کی ہر چیز سے اویئر ہوتا ہے، آپ کی زندگی کی اونچ نیچ. آپ کو بڑا مان ہوتا ہے اپنے دوستوں پر. انسان کی بیوی بھی دوست ہے، انسان کے ماں باپ، انسان کے بہن بھائی خلیل ہیں آپ کے. حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا جاتا تھا ذبیح اللہ، اللہ کے حکم سے ذبح ہونے والا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اللہ کی ہاں میں ہاں ملانے والا. ہر وہ بندہ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والا خلیل ہے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. سیم ایز یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. قرآن نے بارہا کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نہیں ہم نے نہیں سنا. اسی طریقے سے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا تو میری کامیابی تھی. ارباب علم و بصیرت، یہ وارننگز ہیں، یہ انڈیکیشنز ہیں جو مرنے کے بعد انسان نے اللہ کے حضور اپنی وشیز، اپنی خواہشات کا اظہار کرنا ہے تو اللہ نے ایز اٹ از ان کو کوڈ کر کے قرآن پاک میں بتا دیا. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. کن کے ساتھ؟ حق والوں کے ساتھ، کامل ایمان والوں کے ساتھ، جن کے ساتھ اللہ راضی ہے. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، ذات میں، صفات میں، کسی بھی حوالے سے. میں اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا، میں دنیا کے اسباب پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوتا. آج ہر عالم، ہر مفسر، ہر محدث، ہر علماء حق آپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. آج آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم نے دنیا کے اسباب پہ نظر ڈال لی. یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کہ کوئی ایسی صورت بن جاتی کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں دوبارہ بھیج دیتے اور پھر میرا وعدہ ہے میں اللہ کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتا اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتا. ارباب علم و بصیرت، یہ 9 وہ خواہشات ہیں، یہ 9 وہ وشز ہیں which will be wishful thinkings. یہ وہ وشز ہوں گی جن پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا. بیکاز آف دیٹ ان الانسان لکفور، اللہ نے انسان کو نہ شکر بنایا. آج اللہ نے جوانی دی، آج اللہ نے صحت دی، آج وقت دیا،
آج مہلت دی، آج اولاد دی، آج بیوی دی، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، عزیز و اقارب دیے، رشتہ دار دیے، جگہ دی، سجدے کے لیے جگہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، پانی موجود ہے، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہونے کے بعد ہماری طرف سے کیا دیا گیا؟ انکار۔ جب ہماری طرف سے انکار ہے تو پھر روز قیامت اللہ بھی کہے گا کہ نہیں، اب نہیں، اب نہیں۔ ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کامل ایمان، عقیدہ توحید، عقیدہ عمل والا، ٹھیک ہے، اور کلی اطاعت والا، جزوی اطاعت والا نہیں، کلی اطاعت والا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کو آپ کوشش کریں پورے کرنے کی۔ کوئی آپ کے حقوق اگر نہیں ادا کر رہا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ہے۔ آج اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں کہ دنیا کے حقوق دنیا میں، ہاں میری رضا اور میری خوشنودی کی خاطر اگر کسی انسان نے اپنے حقوق کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہاں وہ انسان جو حق پر ہو اور اس کا حق بنتا ہو اور مصلحتاً لڑائی جھگڑے کے ڈر سے، شر کے ڈر سے اپنے حق پہ خاموش رہا، روز قیامت میں محمد اس کا حق دوں گا۔ آج دنیا والے حق نہیں دے رہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ، اگر کالی کملی والا روز محشر میں آپ کو آپ کے حق دے دے تو وہ زیادہ کامیابی نہیں ہوگی؟ تب دنیا والے تمام حقوق انسان آخرت میں امید کر رہا ہوگا، اے اللہ کہ کاش دنیا میں کسی نے میرا حق ہی نہ ادا کیا۔ آج بہن بھائی آپ سے منہ موڑے، there is no need to get worried about that۔ آج ماں باپ آپ کی ناکامی کی وجہ سے یا آپ کی غربت کی وجہ سے آپ سے منہ موڑے، there is no need to get worried۔ نہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ بہن بھائی نہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ ماں باپ نے چھوڑ دیا پھر کیا ہو گیا؟ بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا پھر کیا ہو گیا؟ بیوی بچوں نے چھوڑ دیا پھر کیا ہو گیا؟ کیا دنیا ختم ہو گئی ہے؟ اللہ تو ہے نا تمہارے ساتھ، محمد رسول اللہ تو ہے نا، آخرت تو ہے نا۔ سو اپنے حقوق اپنی طرف سے آپ پوری کوشش کریں اپنے حقوق پورے کرنے کی، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، عقیدہ آخرت پختہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر بات ہمیں عمل کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم